اسلامک ناظرین، پروگرام میں خابر گورنر چودھری غلام حسین صاحب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، آج پروگرام کے اندر ہمارے پاس 3-4 بڑی انٹرسٹنگ سٹوریز ہیں۔ چلو دبئی چلو، آج کل موسم ہے، دبئی جانے کی کیا وجوہات ہیں، کیا محرکات ہیں، ہو کیا رہا ہے، اس کے اوپر تفصیل سے بات ہوگی۔ اس کے بعد آج ایک بار پھر بینچ ٹوٹ گیا سپریم کورٹ کے اندر۔ آپ کو پتا ہے آج کل سب سے جو اہم چیز ایک ہی ہوتی ہے کہ بینچ بنتا ہے اور بینچ ٹوٹ جاتا ہے، اس کی کیا وجہ بنی، اور اس کے بعد بجٹ پاس ہو گیا ہوا ہے، اور اس کے اوپر ہمارے پاس انتہائی ایکسکلوسیو انفارمیشن ہے۔ وہ یہ ہے کہ بجٹ کو پاس جس ہاؤس نے کیا ہے، کیا وہ کمپلیٹ تھا، کورم پورا تھا یا نہیں، اس کے اوپر کافی دلچسپ معلومات ہمارے پاس ہیں جو ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ لیکن آج کا جو پروگرام ہے وہ شروع کرتے ہیں ٹاپ سٹوری کے ساتھ۔ آج آپ نے دیکھا کہ ایک بہت بڑی پریس کانفرنس آئی ایس پی آر کے میجر جنرل احمد شریف صاحب کی طرف سے کی گئی، اور خود احتسابی کا جو معاملہ ہے، فوج پاکستان جس حوالے سے جو ہے ان کا ایک شاندار ماضی رہا ہے کہ جب بھی کہیں پہ بھی کسی بھی جگہ کے اوپر کوئی خرابی پیدا ہوتی ہے، غلطی ود ان دا آرمڈ فورسز ہوتی ہے، تو جس سے بھی غلطی ہوتی ہے تو اس کو اس کے جرم کے مطابق سزا دی جاتی ہے۔ کیا بات کی آج جو میجر جنرل صاحب نے، سنیں ذرا۔ ایک مفصل اور ڈیلیبریٹ احتسابی عمل کے بعد کورٹ آف انکوائریز کی سفارشات کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ فیصلہ کیا گیا کہ جو متعلقہ ذمہ داران گیریزنز، فوجی تنصیبات، جی ایچ کیو اور جناح ہاؤس کی سیکیورٹی اور تقدس کو برقرار رکھنے میں ناکام ہوئے، ان ذمہ داران کے خلاف تادیبی کارروائی عمل میں لائی گئی ہیں۔ 9 مئی کا واقعہ ناظرین، سیاہ دن، اور اس کے اوپر ہر پروگرام کے اندر ہم اس کو کنڈیم بھی کرتے ہیں، اور جتنا کنڈیم کیا جائے اتنا کم ہے۔ ظاہر ہے یہ کبھی سوچا نہیں تھا کہ ایک ایسا دن آئے گا جب ملک کے اندر شہداء کی یادگاریں ہوں، آرم فورسز کے ڈفرنٹ جو تنصیبات ہوں، انسٹالیشنز ہوں، اس کے اوپر اس طرح بلوا کیا جائے گا، اس طرح بلوائی چڑھ دوڑیں گے۔ لیکن ظاہر ہے یہ تمام جو شرمناک واقعات تھے وہ ہم نے دیکھے، کیمرے کی آنکھ نے ریکارڈ کیے، اور اس کے اوپر ود ان دا آرم فورسز جو متعلقہ وہاں پہ لوگ موجود تھے، ان کی طرف سے کیا وہاں پہ جو ہے ڈیوٹی کے حوالے سے کمیاں کوتاہیاں ہوئیں، ان کو سامنے رکھتے ہوئے کافی سینئر افسران کے خلاف جو کارروائی ہوئی ہے، کیا بتا رہے ہیں، سنیے گا ایس پی آر کے ڈی جی صاحب۔ 3 افسران باشمول ایک لیفٹیننٹ جنرل کے عہدے کے افسر کو نوکری سے برخاست کر دیا گیا ہے۔ 15 افسران باشمول 3 میجر جنرلز اور 7 بریگیڈیئرز کے عہدے کے افسران کے خلاف سخت تادیبی کارروائی مکمل کی جا چکی ہے۔ ناظرین، جو ریسنٹ سیاسی تاریخ ہے پاکستان کی، میں کو پچھلے 2 دہائیوں سے اسلام آباد کے اندر موجود ہوں، اتنا بڑا جو خود احتسابی کا جو کام کم سے کم میری نظر سے چوہدری صاحب نہیں گزرا۔ فائنلی اس کے ساتھ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ کچھ فارمر جو 4 اسٹار جنرلز ہیں، ان کے خاندان کے لوگ جو مختلف جگہوں کے اوپر ان کے خلاف جب شواہد ملے تو ان کے خلاف بھی آئین اور قانون کے مطابق جو کارروائی بنتی تھی وہ کی گئی۔ سنیں ذرا۔ ایک ریٹائرڈ 4 اسٹار جنرل کی نواسی، ایک ریٹائرڈ 4 اسٹار جنرل کا داماد، ایک ریٹائرڈ 3 اسٹار جنرل کی بیگم اور ایک ریٹائرڈ 2 اسٹار جنرل کی بیگم اور داماد اس احتسابی عمل سے ناقابل تردید شواہد کی بنیاد پر گزر رہے ہیں۔ اچھا چوہدری صاحب، یہ آپ نے تمام جو میں نے آپ کو سنوا دیا ہے، جو آج پریس کانفرنس کے اندر مختلف اعداد و شمار سامنے رکھے گئے، پوری عوام کے سامنے، پورے پاکستان کے سامنے، دنیا کے سامنے، کیا اس سے بڑی کوئی خود احتسابی کی مثال آپ کو ماضی کے اندر یا کہیں کوئی کی نظر سے گزری ہے، جس انداز سے افواج پاکستان نے اپنے اندر وہ لوگ جن سے جو گستاخی ہوئی، کمیاں کوتاہیاں ہوئی، ان کے خلاف ایکشن لیا ہو؟ نہیں، بہت مستحسن اقدام ہے، گریٹ ایکٹیویٹی، اور میں سمجھتا ہوں کہ اتنے کم عرصے میں اس طرح جن کے اوپر بھی شبہ تھا ان پر ہاتھ ڈالنا اور بڑے اہم عہدوں پر موجود لوگوں کے خلاف کارروائی جو ہے، اس کا فوج کے، مسلح افواج کے اپنے سسٹم کے اوپر اعتماد کا اظہار ہوتا ہے، اور یہ فول پروف ہے، اور اس پر انگلیاں نہیں اٹھائی جا سکتی کیونکہ وہ شواہد کے مطابق کام کرتے ہیں، اور جنرل عاصم منیر کی قیادت میں فوج نے تہیہ کیا ہوا ہے کہ جدھر بھی کمی کوتاہی نظر آئے گی اس کے اوپر پوری قوت سے
کارروائی ہوگی اور جو جو اس میں ملوث ہوں گے ان کو نہیں چھوڑا جائے گا. تو یہ اس کا نظر آ گیا ایک بات. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں جو دشمن ہے جو اس نے کشمیر کے اوپر کارروائی شروع کر دی ہے اور جو ہرزہ سرائی کی ہے نریندر مودی نے پاکستان کے خلاف امریکہ میں بیٹھ کے, ہمیں پوری قوم کو اس کے اوپر بھی کمر بستہ ہونا پڑے گا اور ان کو منہ توڑ جواب دینا پڑے گا. اچھا ناظرین, ایک سوال کے جواب میں ڈی جی آئی ایس پی آر نے یہ بھی جواب دیا کہ آئین اور قانون کے مطابق آلریڈی ایک سسٹم ان پلیس ہے اور اسی کے مطابق کارروائی ہوگی اور یہ ایک فری ٹرائل ہوگا, فیئر ٹرائل ہوگا اور یہ تمام لوگوں کے سامنے شواہد رکھے جائیں گے اور اس کے اندر کسی بھی طرح کا کوئی کمپرومائز کسی بھی سزا کے اوپر نہیں برتا جائے گا. اس کے ساتھ ساتھ ناظرین ایک اور سوال کے جواب میں جو ڈی جی ایس پی آر کی طرف سے بتایا گیا کہ جناب اعلیٰ جب یہ سارا یہ ایک افسوسناک واقعہ سانحہ 9 مئی کا ہوا, اس کے بعد جب کور کمانڈر کانفرنس ہوئی, اس کے بعد فارمیشن کمانڈر کانفرنس ہوئی, اس کے بعد ایک لائن جو ہے ہمیشہ افواج پاکستان کی طرف سے سامنے رکھی گئی ہے, وہ میں نے نوٹ بھی کی ہے. انہوں نے یہ کہا کہ ہم پہلے دن سے ہم یہی بات کر رہے ہیں کہ جو تمام سیاسی سٹیک ہولڈرز ہیں ان کے درمیان اتفاق رائے پیدا کرنے کے حوالے سے کور کمانڈر جو کانفرنس کا فورم ہے یا کسی بھی سطح کے اوپر افواج پاکستان کوئی کردار ادا کر سکتے ہیں تو ہم کریں گے. اور ہم اس حوالے سے بالکل کلیئر ہیں کہ جو ملک کے اندر جو بھی مسائل ہیں ان کا حل قومی اتفاق رائے سے ہی ہونا ہے اور اس حوالے سے ہم اپنا کردار ادا کرتے رہیں گے. چوہے صاحب کوئی کامنٹ کریں گے اس کے اوپر؟ نہیں, بالکل ٹھیک ہے, اتفاق رائے سے اچھی بات تو کوئی ہے نہیں ہے. لیکن ہمیں ابھی فی الحال میں دوبارہ کہوں گا خاور گومن صاحب, دشمن کے اوپر کنسنٹریٹ کرنے کی ضرورت ہے اور اس کے ایجنٹ پر اور گماشتوں پر. اور جو مودی نے کہا ہے جی پاکستان اپنی موت آپ مر جائے گا اور تم ہمارے منہ میں خاک, یعنی تم کس وقت سے انہی کاموں میں لگے ہوئے ہو. 84 جب سے پاکستان ایٹمی قوت بنا ہے تمہیں جرت نہیں ہوئی ایک قدم بھی پاکستان کی طرف بڑھا سکو, باتیں کرتے ہو. ابھی چائنا کے خلاف امریکہ میں گود میں کبھی بیٹھ گئے, کبھی روس کے ساتھ مل کے چین کے خلاف شروع ہو گئے, کبھی امریکہ کے ساتھ مل گئے. کوئی کسی طرف تمہاری کوئی پالیسی ہے نہیں ہے. تو ہمیں تو ان کا مقابلہ کرنا ہے جناب, اور ان کے گماشتوں کا اور ایجنٹوں کا. چوہے صاحب جمعہ 8 دینا ہے پلوامہ کا واقعہ, اور قوم فوج کے ساتھ ہے. میں وہی کہہ رہا ہوں کہ چوہے صاحب جمعہ 8 دینا ہے پلوامہ کا واقعہ آپ نے دیکھا, پوری تیاری کے ساتھ دشمن آیا تھا اور کس طرح ہم نے جواب دیا. اور وہ رات کے اندھیرے میں یہاں پہ آپ کو پتہ ہی ہے وہ کچھ یہاں پہ جو پلین لوڈ کو پھینگے تھے اور ہم نے دن دہاڑے جو جواب دیا تھا وہ بھی ساری دنیا نے دیکھا. اور یہ ایک روشن مثال ہے موجودہ حالات کو سامنے رکھتے ہوئے پاکستان کی جو آرمڈ فورسز ہیں پاکستان کے دفاع کے حوالے سے میرے خیال میں کسی طرح کی نہ کو پہلے کمی کوتاہی رہی ہے اور نہ فیوچر کے اندر رہے گی. ہمیں بالکل اس حوالے سے انشاءاللہ بالکل پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. چوہے صاحب اگلی سٹوری کی طرف بڑھتے ہیں. چلو دبئی چلو, وہ اس طرح کے اشتہارات اور اس طرح کے جو ہے پلے کارڈز اور اس طرح کے جو ہے نا مختلف جلسوں کے حوالے سے ہم جب سے ہوش سنبھالا ہے دیکھتے آ رہے ہیں. پہلے تو یاد ہے چلو لاہور چلو کو جلسہ ہے, چلو پشاور چلو, کراچی چلو, وہ تو ہم سنا کرتے تھے. یہ چلو دبئی چلو, یہ بڑا زبردست جو ہے آپ نے دیکھا کہ ماحول بنا ہوا ہے. لندن سے ہمارے محترم پاکستان مسلم لیگ نون کے تاحیات قائد محترم نواز شریف صاحب وہ پہنچے دبئی. یہاں سے پاکستان مسلم لیگ نون کی چیف آرگنائزر اور جو دختر ہیں محترم نواز شریف صاحب کی مریم نواز شریف صاحبہ وہ لاہور سے پہنچ گئیں دبئی. اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ اچانک سے پہلے آصف علی زرداری صاحب اپنی آنکھ کا آپریشن کروا کے واپس آتے ہیں, لاہور کے اندر ایک آدھ میٹنگ کرتے ہیں, وہ واپس چلے جاتے ہیں. پھر ایک اسپیشل ایک خصوصی طیارے سے محترم بلاول بھٹو زرداری صاحب لندن پہنچ جاتے ہیں, دبئی پہنچ جاتے ہیں. تو اب یہ سارے کا سارا جو اس وقت جو ایک وہاں پہ ایک بڑا جسے کہتے ہیں کہ گٹھ جوڑ ہو رہا ہے, گٹھ جوڑ کہہ لیں, ایک سیاسی بیٹھک ہو رہی ہے پی ڈی ایم کے بڑوں کی, اور اطلاعات آ رہی ہیں کہ وہاں پہ بڑے فیصلے ہوں گے, الیکشن کب کروانے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو کیئر ٹیکر سیٹ اپ بنے گا اس ہو ول بی دا پرائم منسٹر, کیئر ٹیکر, کب الیکشن کروانے ہیں, سیٹ کی جو ایڈجسٹمنٹ ہے بٹوین دا پی ڈی ایم اور جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کے درمیان کیا ہوگی. ایک نئی پولیٹیکل پارٹی جو آئی پی پی ہے وہ بھی آپ کو پتا سیاسی منظرنامے کے اوپر ملکی وہ ظاہر ہو چکی ہوئی ہے, ان کو کتنی سیٹیں دینی ہیں. ایک خبر کے مطابق پیپلز پارٹی جو پنجاب کے اندر سیٹیں مانگ رہی ہے پاکستان مسلم لیگ نون سے,
اور یہ سارے معاملات زیر بحث آئیں گے اور یہ عید بھی وہیں پہ گزاری جائے گی اور یہ تمام معاملات کے اوپر بحث ہو کے نہیں فیصلے کر لیے جائیں خاور گے۔ گھومن صاحب جی یہ سیٹاں جڑیاں کوئی کڑے دیاں مچھیاں نے جتوں مرضی پڑھ کے 10 انہوں دے دینا 20 انہوں دے دینا 30 دے دینا دس واٹ دے بلیو۔ پاکستان کے لوگوں نے اور عوام نے اور ووٹروں نے فیصلہ کرنا ہے۔ لیکن یہ کیوں بھول جاتے ہیں آپ لوگ؟ نہیں سر میں تو دیکھیں وہ آپ اکثر کہتے ہیں نا کہ اگر خواہشاں گھوڑے ہوندیاں تو پھر تو ظاہر بات ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ اب ان کا پلان ہے، اس وقت حکومت کے اندر وہ موجود ہیں اور اپنی مرضی سے وہ تمام فیصلے کر رہے ہیں، قانون سازی ہو رہی ہے، جو بھی ان کی خواہشات ہیں وہ پوری ہو رہی ہیں۔ آپ نے دیکھا جس انداز سے ڈیولپمنٹ گرانٹس وہ ایشو کرنا چاہتے ہیں وہ کر رہے ہیں۔ کراچی کے اندر آپ نے انتخابات میئر کے الیکشن دیکھے، آپ نے یہاں پہ باغ کا الیکشن دیکھ لیا جو ضمنی تھا۔ سر آپ کیا بات کرتے ہیں جوئی صاحب، کیا مطلب ٹیکنگ اینی ویئر؟ آپ وہ ملک کے اندر حکومت کے اندر موجود ہے، آپ کہتے ہیں وہ ان کو کہیں جا رہے ہیں یا نہیں جا رہے؟ وہ تو ان کو آج مل گیا جو آپ کے 12 اگست کو ختم ہے ان کی حکومت۔ دے آر گوئنگ ایوری ویئر۔ یہ آپ کو کس نے نہیں صرف وہ ملے یا نہ ملے، وہ تو 13 اگست کو 13 اور 12 کی رات درمیانی جو شب ہے 12 بجے موجودہ نیشنل اسمبلی کا وقت پورا ہو جانا ہے۔ موجودہ اسمبلی کا جب وقت پورا ہو جائے گا تو اس سے پہلے آپ کو یا اسمبلی ڈیزالو کرنی پڑے گی یا اسمبلی خود آٹومیٹکلی ڈیزالو ہو جائے گی۔ ہاں اب یہ بھی فیصلہ ہوگا دبئی کے اندر کہ کیا جو الیکشن ہے وہ 60 دن کے اندر کروانے ہیں، اس کے لیے آٹومیٹکلی اسمبلی ڈیزالو ہوگی یا پھر 90 دن کا ٹائم لینا ہے۔ خبر یہ ہے کہ 90 دن کا ٹائم لینے کی بات کی جا رہی ہے تاکہ اسی دوران جو ہے محترم نواز شریف صاحب جو کہ ملک کے اندر واپس آنے کا ارادہ رکھتے ہیں، ایک روڈ میپ آلریڈی قانونی انہوں نے طے کر لیا ہے۔ اعظم نذیر تارڑ صاحب لا منسٹر ہیں، وہ ایک کمیٹی کو ہیڈ کر رہے ہیں، اس میں عطا تارڑ ہیں، اس میں جو ہے باقی ان کے جو مختلف قانونی آئینی مشیران ہیں وہ بھی شامل ہیں، تو عرفان قادر صاحب بھی موجود ہیں۔ وہ سارے کا سارا ایک پلان ورک آؤٹ ہو رہا ہے۔ تو اب ارادہ یہ ہے کہ اسمبلی کچھ چند دن میں بھی 24 گھنٹے پہلے ڈیزالو کر دی جائے تاکہ 60 دن کی بجائے 90 دن مل جائے تو وہ بھی واپس آ جائیں۔ انہوں نے ایک اپنے تالاب کے اندر وہ اکٹھا کر لیا ہوا ہے۔ اب وہ کہتے ہیں جس طرح ایک تالاب کے اندر مچھلی آ جائے نا، وہ وہاں سے بس پکڑنی ہے، جب دل کرے گا وہ ایک وہ کنڈی کیا لگائیں گے، ایک وہ بس جال سا ڈالیں گے، اپنے مچھلی پکڑ لیں گے جتنی ان کو دل کرے گا اور اس کے بعد بانٹ لیں گے۔ وہ تو اس انداز سے اس پر یقین انداز سے آگے بڑھ رہے ہیں۔ تارڑا مطلب ہے ووٹر شوٹر کوئی نہیں میٹر کر دے؟ نہیں میں وہی ووٹر کی بات کر رہا ہوں نا، ووٹر ہی ہے نا کہ آپ جو ملک کے اندر وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے گورننس اچھی دی، وہ کہہ رہے ہیں ہم نے ملک کے اندر معاملات بہتر طریقے سے کر لیے، وہ کہتے ہیں ہم نے معیشت کو بھی اچھے انداز سے ہم نے آگے بڑھا لیا۔ وہ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ جتنے مشکل فیصلے اور جتنے مشکل انداز سے ہم نے پچھلے 14-15 مہینے حکومت کی ہے، پاکستان کی تاریخ کے اندر اتنے نامساعد مخدوش حالات کا سامنا کسی کو نہیں کرنا پڑا، وہ ہم نے کیا ہے اور ملک کو ہم نے اچھی جگہ پہ لے آیا اور لوگ ہمیں پسند کریں گے۔ اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم بڑے ہی جو ہے نہیں تو جو 6% پر گرو کر رہی تھی اکانومی اس کو 0 پر کون لے کے آیا؟ وہ سابقہ حکومت کے فیصلے، وہ کہہ رہے ہیں کوئی اس طرح کر کے گئے تھے، وہ ایک تھوڑے دن کے لیے آئی، اس کے بعد واپس چلی گئی اکانومی اور اس کے بعد سارے کا سارا جو ہے ملبہ ہمارے سر پہ ڈال گیا۔ دس واٹ دے سے۔ نہیں تو آپ کے پاس ذہانت اور عقل کا انبار نہیں ہے کہ آپ کو پتہ چل جائے کہ وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں یا غلط؟ تو صاحب میں تو آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ دس از واٹ دے آر تھنکنگ۔ اب اگلا آپ کا سوال یہ ہے کہ کیا ایسا ممکن ہو پائے گا، کیا ایسے آن گراؤنڈ صورتحال بن پا رہی ہے، نہیں بن پا رہی؟ دیکھیں سب سے پہلے تو اہم سوال یہی ہے کہ انہوں نے فیصلہ یہ کرنا ہے کہ الیکشن کے اندر جانا ہے کہ نہیں جانا ہے، کیونکہ اسلام آباد کے اندر سوال یہی ایک انڈر ڈسکشن ہے کہ جی کیا وہ 6 مہینے کی ہم ایمرجنسی لگا لیں، وہ آئین کے اندر موجود ہے، اس کو ایکسٹینڈ بھی کیا جا سکتا ہے 1.5 سال کے لیے، وہ بھی آئین کے اندر ایک آپشن موجود ہے۔ بجٹ پاس ہو گیا ہے آئی ایم ایف کے ساتھ، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری جو ڈیل ہے وہ آلموسٹ ڈن ہے، وہ کسی بھی موقع کے اوپر ایک اعلانیہ کر دیا جائے گا وہاں سے واشنگٹن ڈی سی سے آئی ایم ایف کی ڈیل کے حوالے سے، وہ بھی ایک بڑے ساری قوم چاہتی ہو جائے اعلامیہ جاری ہو جائے۔ وی وانٹ اٹ، مطلب جس کو مرضی کریڈٹ دے، جو اچھا کام ہے اس کا کریڈٹ دینا چاہیے۔ بالکل صحیح ہے۔ ہاں کوئی ایسی بات نہیں، ہماری کوئی ذاتی دشمنی کسی سے نہیں ہے، لیکن نظر بھی تو آئے، ڈالر بھی تو 200 سے نیچے آئے، قیمتیں بھی 38% سے کم ہوں، لوگ بھی تو کوئی سکھ کا سانس لیں۔
آپ سکے سے ملما یا لوگوں کو آپ چکر دے رہے ہیں. آج البتہ پانی کئی فٹ کھڑا ہو گیا ہے, مشکل سے دفتر پہنچے ہیں. سے لاہور کے اندر کیا ہوا, کیا بارش تو پورے پاکستان کے اندر ہوئی, لاہور میں مطلب کیا زیادہ بارش ہو گئی جو سر؟ بہت ساری رات بارش ہوتی رہی ہے, اور میں بتا رہا ہوں کہ بڑی مشکل سے آفس تک پہنچنا مشکل ہوا ہے. یہ آفس کی باہر کی گلی جو ہے ادھر 2-3 فٹ پانی ابھی تک کھڑا ہے. اچھا جو صاحب, چونکہ لاہور کے اندر آپ موجود ہیں, اگر ہم آپ سے سوال ایک پوچھ سکوں, نون لیگ نے اپنی ساری امیدیں اس وقت محترم نواز شریف صاحب کی واپسی کے اوپر لگا دی ہیں کہ وہ ملک کے اندر جو ہی قدم رنجا فرمائیں گے, اور پارٹی کا اس وقت جو گراف آپ نے ذکر کیا بیکاز آف دا جو قیمتیں, ان امپلائمنٹ, یہ گروتھ ریٹ کا سارا معاملہ, تو وہ ہم سارا کچھ جو ہے اس کو کور کر پائیں گے جو ہی محترم نواز شریف صاحب واپس آ جائیں گے. آپ کی کیا رائے ہے, وہ لاہور کے اندر فیل کیا ہے؟ ظاہر بات ہے گڑھ ہے لاہور پاکستان مسلم لیگ نون کا. جی لاہور سمیت سارے پنجاب میں ان کا اس وقت تو دیران, اور پیچھے لوگ پیچھے ہیں اور یہ آگے بھاگ رہے ہیں. کوئی ان کے پلے نہیں ہے, عوامی حمایت زیرو ہے. زیرو سے مراد ہے کہ بہت کم ہے, اور ان کے پاس نہ کوئی منصوبہ ہے. اور میاں نواز شریف کا کال جو ہے, ایک وقت تھا کہ جب وہ پچھلی حکومت کے وقت میں اگر وہ آتے اور آگے سٹرگل کرتے, یعنی جدھر سے وہ چلے گئے تھے ملک چھوڑ کے, اور وہ ایک اور چیز تھی. تو لہذا اس وقت پلوں کے نیچے سے اتنا پانی بہہ گیا ہے کہ میاں صاحب آئیں یا نہ آئیں, اور مریم صاحبہ جلسے کریں یا نہ کریں, دے ہیو لاسٹ دیئر لسٹر. وہ جڑا بھرم سی نا, جڑا انہوں دا روب دبدبا سا, ایک بڑی پاپولر اور پاورفل پارٹی تھی مسلم لیگ این, وہ اس وقت کسی ملک کے حصے میں نظر نہیں آتی. یہ اب میری بات غلط بھی ہو سکتی ہے, لیکن دس از واٹ وی تھنک, کیونکہ فیصلہ تو عوام نے کرنا ہے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں, دوبارہ یہ کہہ رہا ہوں کہ صرف ایک ہے کہ آپ فری فیئر امپارشل الیکشن کرائیں. مسلم لیگ نون جیتے, پیپلز پارٹی جیتے, پیپلز پی ٹی آئی, آئی پی پی, فضل الرحمان گروپ اور کوئی اور, ابھی لیکن اس کا روٹ ایک ہی ہے, اور وہ ہے الیکشن, اور عوام کے ووٹ ہی فیصلہ کریں. فری اینڈ فیئر الیکشن ہے. اچھا جو صاحب, ایک اور بڑا اہم نقطہ ہے, آج اخبارات کے اندر اس کے اوپر کامنٹ بھی کیا گیا ہے, وہ یہ ہے کہ آپ کو پتا ہے ایک نیا قانون پاس کر دیا گیا ہے جس کے تحت وہ 62(1)(f) کے ذریعے جو ایک سزا تاحیات پابندی اور نااہلی کر دی گئی تھی محترم نواز شریف صاحب کی اور اسی طرح جہانگیر خان ترین کی, اس کو ختم کیا جا رہا ہے. وہ 5 سال ایٹ دا میکسیمم ہوگی. وہ ظاہر ہے ان لوگوں کا ٹائم وہ پورا ہو گیا ہے, لیکن ابھی بھی کچھ جو خاص طور پر قانونی آئینی ماہرین ہیں عدالتوں کے اندر, مختلف جو تجربہ کار وکلاء پیش ہو رہے ہیں, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ خاص طور پر محترم نواز شریف صاحب چونکہ ملک سے جب وہ گئے تھے, آپ کو یاد ہوگا ایک 50 روپے کا اسٹیمپ پیپر تھے جو کہ کانویکٹ تھے, جیل کے اندر موجود تھے, اپنی سزا بھگت رہے تھے, تو وہ ایک اسٹامپ پیپر کر کے گئے. ظاہر ہے وہاں پہ اسٹامپ پیپر کے ذریعے کچھ انہوں نے وہ شرائط رکھی, وہ شرائط نہیں مانی گئیں. وہاں پہ کچھ آپ نے میڈیکل چیک اپ کروانا تھا, پھر کوئی رپورٹیں بھجوانی تھی, وہ آپ کو پتا سارے کا سارا آپ قصہ پاری نہ ہو گیا. تو ابھی بھی میری بھی کچھ ذرائع سے بات ہوئی ہے, پارٹی کے اندر ایک رائے یہ پائی جا رہی ہے کہ انٹل انلیس ملک کے اندر ان کیسز کے حوالے سے ایک واضح طور پر آپ سپریم کورٹ کے ذریعے کچھ ججمنٹ نہیں لے لیتے, کیونکہ ظاہر ہے ایک فیصلہ ہوا ہے, سپریم کورٹ ڈریون فیصلہ, وہ آپ کو پتہ ہی ہے وہ سارے کا سارا, تو لہٰذا اس سے پہلے یہ رسک لینے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ پارٹی کے اندر کچھ وہ لوگ بھی ہیں, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر میاں صاحب آپ نے دیر کر دی, آپ زیادہ عرصہ ملک سے باہر رہے, تو پارٹی آلریڈی آپ نے پنجاب کے اندر دیکھا, زرداری صاحب اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں, وہ اپنے جس طرح گھوڑے دوڑا رہے ہیں اور مختلف جگہوں سے وہ لوگوں کو اکٹھا کر رہے ہیں. آئی پی پی مارز وجود میں آ چکی ہوئی ہے. پچھلے دنوں ہماری بات ہوئی تھی, آپ کو پتہ ہی ہے, ان کی جو انفارمیشن سیکرٹری اسپوکس پرسن فردوس عاشق اوان صاحبہ سے, وہ بھی کافی پرجوش ہیں, پر یقین ہیں کہ پنجاب کے اندر جو الیکٹیبلز ہیں, تگڑے جو کینڈیڈیٹ ہیں, وہ ہماری طرف آ جائیں گے.
لہٰذا نون لیگ کے جو لوگ ہیں جو ظاہر ہے حلقے کی سیاست کرتے ہیں وہ پریشان ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ میاں صاحب آپ کو آنا پڑے گا, اگر فرض کریں کچھ عرصہ آپ کو جیل میں بھی رہنا پڑے کوئی مسئلہ نہیں, آ جائیں, کیونکہ اگر آپ ملک سے باہر رہے تو ہماری جو سیاست ہے الیکشن میں سے آنے سے پہلے بڑی خراب ہو جائے گی, لہٰذا جلدی آ جائیں. جی نہیں, اب انہوں نے جیل شیل کوئی نہیں جانا, ان کی حکومتیں ہر جگہ, اور وہ بڑا جیسے آپ نے کہا کہ ان کا بہت شکنجہ جو ہے بڑا سخت ہے ریاستی ڈھانچے پر, اور آپ وہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ آئین کی پرواہ نہیں کر رہے, وہ قانون کو پامال کر رہے ہیں. لیکن اصل بات یہ ہے 62F کے تحت جو سزا ہے وہ آپ لا کو امینڈ کر کے کس طرح کم یا زیادہ کر سکتے, یہ میری سمجھ سے باہر ہے. آئین کو قانون کے ذریعے آپ نہیں تبدیل کر سکتے. سو دے ول ناٹ بی ایبل ٹو, یہ کسی کو چکر دینے کی کوشش میں ہے یا کیا کرنا چاہتے ہیں, میری سمجھ میں نہیں. آج کل وہ چوئی صاحب آپ کو پتا ہے وہ آئین اور قانون کی تشریح وہ حسب منشا حسب ذائقہ وہ کر لیتے ہیں, اسی طرح قانون سازی ہو رہی ہے, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سارا کچھ ممکن ہے. عرفان قادر صاحب آپ کو پتا ہے جس طرح آج کل مختلف انٹرویوز کے اندر پریس کانفرنس کے اندر ساری چیزیں ایکسپلین کر رہے ہوتے ہیں. ناظرین ابھی ہمیں جانا ہے ایک بریک کی طرف, بریک کے بعد آپ کو بتائیں کہ آج سپریم کورٹ کے اندر کیا کارروائی ہوئی, بینچ ٹوٹا, کیوں ٹوٹا, کہاں تک یہ آج کی کارروائی آگے چلی. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. ناظرین آج سپریم کورٹ کے اندر دوبارہ سے جو آپ کو ہیئرنگ شروع ہوئی. آپ کو پتا ہے کہ وہ سیولینس کے ملٹری کورٹس کے اندر ٹرائل کے حوالے سے ڈفرینٹ پٹیشن ہوئی ہیں, جو ہے ویکینڈ سے پہلے بھی اس کے اوپر ہیئرنگ چل رہی تھی. بینچ بیٹھا, بینچ دوبارہ ٹوٹ گیا, اور اس حوالے سے آپ کو پتا ہے آج کل کوئی سوشل میڈیا کے اوپر کافی زیادہ جو ہے نا وہ ہرزہ سرائی ہو رہی ہوتی ہے کہ آج کل سپریم کورٹ سے ایک ہی خبر آتی ہے کہ بینچ بنتا ہے اور بینچ ٹوٹ جاتا ہے. اب یہ کچھ لوگ تو کہتے ہیں وہ پتہ نہیں کہ بینچ کون سا والا ہے, لیکن ہم اس کے اوپر بات کریں گے کہ کیا وجہ بنی کہ آج ایک بار پھر بینچ ٹوٹ گیا. بہت شکریہ راجہ محسن, ہمارے مایا ناز کورسپونڈنٹ. ایکسپیکٹڈ تھا کہ دوبارہ یہ جو ایک بینچ بنا تھا, پہلے یہ 9 ممبر بینچ تھا, 2 ججز نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب اور جسٹس سردار طارق مسعود صاحب, انہوں نے پہلے دن ہی انہوں نے ایک جو ہے اپنے آپ کو اس بینچ سے علیحدہ کر لیا. انہوں نے ایک ایکسکیوز دیا, وہ آپ کو پتا پریکٹس اینڈ پروسیجر کا ایک اس کے اوپر جو معاملہ چل رہا ہے, کیس چل رہا ہے کہ جب تک اس کے اوپر فیصلہ نہیں ہوگا. اچھا مجھے یاد پڑتا ہے کہ اس دن یہ جو جسٹس آج جسٹس جو تھے جنہوں نے اپنے آپ آج جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے تھا کہ اگر کسی کو اعتراض اس دن انہوں نے پوچھا تھا کہ کیونکہ ون آف دا پٹیشنرز جو سابق چیف جسٹس ہیں جواد خایا صاحب ہیں, تو اگر کسی کو اعتراض ہے تو مجھے بتا دیں, میں آج ہی علیحدہ ہو جاتا ہوں. تو آج کیا وجہ بنی, اس دن کا بھی بتائیے گا, اور پھر آج دیکھیے اس دن جب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور جسٹس سردار طارق مسعود انہوں نے بینچ سے علیحدگی اختیار کی اور اپنی جو وجوہات تھیں وہ بھی کمرہ عدالت میں بتا دیں, تو اس کے ساتھ ہی جسٹس منصور علی شاہ, کیونکہ وہ بھی اس 9 ممبر بینچ کا حصہ تھے جو انیشیلی کانسٹیٹیوٹ کیا گیا تھا یہ کیس سننے کے لیے, تو اس پر جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے کہا کمرہ عدالت میں کہ اگر کسی کو بھی اعتراض ہے, کیونکہ ان کی اور سابق چیف جسٹس جواد خواجہ صاحب کی جو رشتہ داری ہے اس کا شعبہ قانون سے تعلق رکھنے والے ہر بندے کو ہی اس کا پتہ ہے, تو انہوں نے خود ہی کہا کہ اگر کسی کو اعتراض ہے تو ابھی بتا دیں. لیکن وہاں پر اٹارنی جنرل نے بھی کہا, اور تمام جو فریقین کے وکلاء تھے, اس وقت 4 پٹیشنرز تھے, اب 6 ہو گئے, ان تمام نے کہا کہ جی ہمیں کوئی بھی اعتراض نہیں ہے, آپ بینچ کا حصہ رہیں. انٹرسٹنگلی آج جب سماعت کا آغاز ہوا تو بیرسٹر سلمان اکرم راجہ صاحب نے اپنے دلائل آج دینے تھے, لیکن ان سے پہلے آ گئے اٹارنی جنرل روسٹم پہ, اور انہوں نے کہا کہ جی میں کچھ کہنا چاہتا ہوں. پھر انہوں نے اپنا جو یہ اعتراض کا آرگومنٹ تھا یہ بلڈ کرنا شروع کیا, اور کہا کہ ون آف دی جو اس میں پٹیشنر ہیں یا جو فریق ہیں ان کی جانب سے میں ایک بینچ کے معزز ممبر جسٹس منصور علی شاہ پر اعتراض کرتا ہوں, یعنی انہیں بینچ سے علیحدہ ہو جانا چاہیے. اس پر پھر جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے جو ہے وہ خود پوچھا کہ آپ ون آف دا نہ کہیں, آپ بتائیں کہ کس نے کہا ہے. پھر اٹارنی جنرل صاحب نے یہ کہا کہ جی مجھے وفاقی حکومت کی طرف سے یہ انسٹرکشنز ہیں کہ آپ یہ کیس مناسب نہیں ہوگا کہ سنیں, کیونکہ آپ کا ایک پٹیشنر کے ساتھ تعلق ہے. اور اس پر پھر جسٹس منصور علی شاہ نے اپنے آپ کو بینچ سے علیحدہ کر لیا, اور انہوں نے یہ ریمارکس دیے کہ میں کبھی بھی ایسے بینچ کا حصہ نہیں رہا, یا میں نے کبھی ایسا کیس نہیں سنا جب مجھ پر سوال اٹھا دیا گیا یا مجھے بینچ سے علیحدہ ہونے کا کہا گیا. تو لہٰذا
میں یہ کیس نہیں سن رہا. اور اس کے بعد وہ اٹھ کر چلے گئے اور بینچ جو ہے وہ ایک دفعہ پھر یہ نہیں ایک بینچ بھی دوسری دفعہ ٹوٹا. چیف جسٹس جاتے جاتے بڑی اہم باتیں کر گئے. انہوں نے کہا کہ آپ یہ بار بار ایک سیریز ہے, آپ مسلسل سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف سے بنائے گئے بینچز پر اعتراض کر رہے ہیں اور ادارے کو اور سپریم کورٹ آف پاکستان کے جو معزز ججز ہیں ان کو بدنام کیا جا رہا ہے, اور ہم پہلے ہی بہت زیادہ تحمل کا مظاہرہ کر رہے ہیں. آپ جو ہے وہ مطلب کن گراؤنڈز پہ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کیا جج صاحب کوئی مفادات کا ٹکراؤ ہے, جانبدار ہیں, وجہ کیا ہے؟ اس پر اٹارنی جنرل نے کہا کہ جی مجھے انسٹرکشنز ہیں حکومت کی طرف سے, اور باقی میرا ذاتی طور پر تو کوئی اعتراض بھی نہیں ہے, لیکن کیونکہ مجھے حکومت کی طرف سے کہا گیا ہے بطور اٹارنی جنرل, لہٰذا میں نے یہ جو پورا معاملہ ہے یہ آپ کے سامنے رکھ دیا. اس کے بعد بینچ اٹھتا ہے, چلا جاتا ہے. چیف جسٹس آف پاکستان کی جانب سے یہ ریمارکس بھی دیے گئے کہ ہم نے پہلے فیصلے بھی دیے ہیں اور ہمارے پاس مورل اتھارٹی ہے, ہمارے پاس کوئی چھڑی تو ہے نہیں, تو لہٰذا سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلوں پر اخلاقی طور پہ یعنی ایک عمل ہونا چاہیے, لیکن عمل سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلوں پر کتنا ہو رہا ہے وہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے. بہرحال اس کے بعد بینچ اٹھ کے چلا گیا اور چیف جسٹس صاحب نے پھر دوبارہ بینچ تشکیل دیا, جس میں اس 7 ممبر میں سے مائنس جسٹس منصور علی شاہ جنہوں نے خود کو اعتراض کے بعد علیحدہ کیا, باقی 6 لوگ آگے, باقی وہی 6 لوگ تھے, کیونکہ ظاہر ہے اگر اس میں کوئی اور جج شامل کرتے ہیں اس موقع پہ تو جو پورا کیس پیچھے وہ سارا بالکل دوبارہ سے پھر آپ کو شروع کرنا پڑے گا. صاحب آپ سوال کر لیں پھر میں سوال کرتا ہوں. جی اب آپ کیا دیکھتے ہیں کہ سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل ہوگا یا جس طرح 14 مئی والے فیصلے کا ہوا ہے اس کا بھی وہی اثر ہوگا؟ دیکھیں بڑا اہم سوال اٹھایا ہے چودھری صاحب نے, اور چودھری صاحب خود بھی ماشاءاللہ بڑا انہیں پتا ہے کہ فیصلے کا کیا ہونا. رانا ثناء اللہ صاحب اس حوالے سے غالباً کوئی برملا اظہار بھی کر چکے ہیں, لیکن سپریم کورٹ آف پاکستان بڑی باریکی سے اس کیس کو دیکھ رہی ہے, اور یہ نہیں ہوگا کہ وہ کوئی مطلب آپ کہہ دیں کہ ایک جنیرک سا فیصلہ ہے کہ سب کو ایک ہی اس سے گزار دیا جائے کہ جی ہونا ہی نہیں ہے ٹرائل. جب سماعت آج کنکلیوڈ ہو رہی تھی نا, ویسے تو بڑے اب لیگل پوائنٹس ڈسکس ہوئے آج کی سماعت کے موقع پر, زیادہ ٹائم لیا بیرسٹر سلمان اکرم راجہ نے, جو ایک ایسے شخص کی نمائندگی کر رہے تھے کہ جن کا بیٹا خود اس وقت یہ ٹرائل فیس کر رہا ہے اور ان کی فیملی کے کچھ لوگ بھی اس وقت ان کا پتہ نہیں ہے, تو ان کی نمائندگی کر رہے تھے. تو جب سماعت کنکلیوڈ ہو رہی تھی تو چیف جسٹس آف پاکستان کے سامنے اٹارنی جنرل جب آئے تو انہوں نے کہا کہ جی ہم یہ ٹرائل شروع کرنے سے پہلے یہ استفسار بار بار کیا جاتا رہا, پہلی دوسری سماعت پر بھی اور آج بھی, کہ کیا ملٹری کورٹس میں ٹرائل شروع ہوا ہے. تو یہ بتایا گیا اٹارنی جنرل کی طرف سے بھی اور بیرسٹر سلمان اکرم راجہ کی طرف سے بھی کہ ابھی تک کوئی ایسا ٹرائل شروع نہیں ہوا. تو پھر پوچھا گیا بینچ کی طرف سے کہ جی ابھی تک پیش رفت پھر ہے کیا, تو اس پر بینچ کو بتایا گیا اٹارنی جنرل کی طرف سے کہ ابھی ہم تحقیقات کر رہے ہیں. بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو تحقیقات جب چل رہی ہیں, تحقیقات سے جب وہ کلیئر ہو جائیں گے تو ہو سکتا ہے ان کا ٹرائل ہی نہ ہو, صرف دیکھا جا رہا ہے. جو حملوں میں انوالو ہیں ان کا تو ڈیفینیٹلی ٹرائل ہوگا. پچھلے یہ ویکینڈ سے پہلے بھی جب ہیئرنگ ہو رہی تھی تو چودھری صاحب وہاں پہ چیف جسٹس صاحب نے, عمر عطا بندیال صاحب نے یہ بات کی تھی کہ اگر کوئی بھی شخص جو ہے ان حملوں کے اندر اس کے خلاف کوئی شواہد ہیں اور وہ کسی ایسی جگہ کے اوپر موجود ہے کہ جدھر جو ہے وہ بنتا ہے, یہ ٹرائل بنتا ہے, تو اس کے بالکل جو ہے سپریم کورٹ اس رستے کے اندر نہیں آئے گی. لیکن ظاہر ہے ایک معاملہ ہے, اس کے اوپر جو بحث ہو رہی ہے تو ہمیں اس بحث کو آگے بڑھانا ہے. اچھا جوزف, میں آپ سے وہ یہ جو آپ نے جو سوال کیا نا بنیادی طور پر کہ وہ 14 مئی والا, اب مسئلہ یہاں پہ کیا ہوا ہے؟ مسئلہ موجودہ حکومت کو چودھری صاحب مجھے لگ رہا ہے کہ وہ یہ نہیں ہے کہ یہ آئینی اور قانونی پہلو کیا ہے. پرابلم بنیادی طور پر حکومت کا یہ ہے کہ ان کے کچھ اپنے مسائل ہوئے ہیں, وہ جو ہی کو بات شروع ہوتی ہے وہ جو ہے فوراً سے پہلے کرتے یہ ہیں کہ جو ہے چیف جسٹس صاحب بینچ کے اوپر اور مختلف ججز صاحبان کے اوپر جو ہے نا ٹیلی ویژن پروگرامز ہوں, پریس کانفرنسز ہوں, ان کے ذریعے وہ حملے شروع ہو جاتے ہیں, مختلف بیانات پچھلے دنوں بھی ہم نے پروگرام کے اندر دکھایا تھا. تو اس طرح کی بات ہوتی رہتی ہے. تو آج بھی چیف جسٹس صاحب نے یہ فرمایا کہ جی ہم تو بڑے تحمل کا مظاہرہ کر رہے ہیں اور ہمیں کرنا چاہیے. آپ کا کافی زیادہ تعلق رہا ہے پاکستان مسلم لیگ نون کے لوگوں سے, وہ اب کیا ایکسپیکٹ کیا کر رہے ہیں؟ مطلب یہ ظاہر ہے ملک کے اندر آئین ہے, قانون ہے, اس کے مطابق ہی معاملات چل رہے ہیں نا, تو ان کو کیا پرابلم کیا ہے؟ ان کے مسائل تو آلریڈی کافی حل ہو گئے ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے, ان کو تکلیف کیا ابھی؟ نہیں, ابھی وہ اس لیے
ان کو نظر آ رہا ہے وہ ایک بہت بڑا جن، وہ جس کا نام عوام ہے، 25 کروڑ ان کی آبادی ہے، 17-18 کروڑ ووٹر ہے یا اس سے لگ بھگ ہے، تو وہ ان سے خوف زدہ ہے کہ جو کرتوت ہے وہ اس کو سامنے، بندے کو خوف کا کس چیز کا ہوتا ہے؟ جرائم کا اور اپنے گناہوں کا. تو یہی اب سیاسی جماعتوں کا ہے کہ اب امتحان میں جب آپ نے جانا ہوتا ہے تو اس کے آپ کے پاس نامہ اعمال کیا ہے. دیکھیں نا، جس بات پر ہم سارے اتفاق کرتے ہیں کہ فوج اور عوام کٹھے ہیں اور پاکستان کے دشمنوں کے ساتھ لڑائی میں ہمارا یونائٹڈ فرنٹ ہے، لیکن ادھر جو ہے یہ عوام دشمن جو پالیسیاں ہیں اس کی ہم کسی طرح بھی دفاع نہیں کر سکتے، اور یہ پہلے بھی بات کی ہے اور جی دوبارہ جی بھی کر رہا ہوں. بالکل صحیح. اور یہ ہاں جب بالکل یہ آئین اور قانون کے تحت سپریم کورٹ کے فیصلوں پر عمل نہیں کریں گے تو اس سے بہت بڑا بگاڑ پیدا ہوگا جو ان کو اندازہ نہیں ہے. ابھی یہ اجے تو جنہوں کہیں تھا پنجابی چاہیں ابھی تو لگے ہوئے ہیں گورنمنٹ کے اپنے اس میں جوش جذبے میں کہ ابھی تو میں جوان ہوں، ابھی میری حکومت ہے. جب 12 اگست کے بعد کی صورتحال پیدا ہوگی تو پھر یہ کسی معلومات کیا کریں گے. جی جی Let's بالکل. wait. اچھا محسن، اب ایکسپیکٹڈ کیا ہے، یہ کل کنکلوڈ ہو جائے گی ہیئرنگ یا آپ کو لگ رہا ہے کہ عید کی چھٹی کے بعد تک جائے گا معاملہ؟ دیکھیں، کیونکہ ابھی دلائل بہت سارے لوگوں کے رہتے ہیں. آج آخر میں چیئرمین پی ٹی آئی کے وکیل کے دلائل شروع ہوئے اور ان کے دلائل زیادہ نہیں چلے، تو ہارڈلی 2 سے 3 منٹ انہوں نے دلائل دیے، پھر عدالتی سماعت کو ملتوی کر دیا گیا. تو بظاہر یہی لگ رہا ہے کہ کیونکہ چیف جسٹس آف پاکستان کی جانب سے جو آخر میں ریمارکس دیے گئے اس میں انہوں نے یہ کہا کہ مجھے توقع ہے کہ جب تک یہ معاملہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں ہے، یہ جو ٹرائل ہے ملٹری کورٹس میں، یہ شروع نہیں ہوگا. ساتھ ہی انہوں نے اٹارنی جنرل